اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل تھی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ باقی کوئی دین رہتا ہے تو رہے، باقی کوئی مذہب رہتا ہے تو رہے، لیکن مغلوب ہو کر کے غالب جس نے ہونا ہے کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کی۔ تو اسلامی نظام کا قیام اور خلافت راشدہ کی طرز کی طرح حکومت کا قیام، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امین آسن اصلاحی صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کے جس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے جس لازمے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لازمے کو پورا کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب آیات کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ چور اس کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی اس کو کیس ثابت ہو جائے تو کوڑے لگائے جائیں، شرابی کیس ثابت ہو جائے تو کوڑے لگائے جائیں، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور جو آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کو قصاص کرنا ہے۔ ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیسے مضبوط جتھے کی ضرورت ہے کہ جو یہ قانون نافذ کرے تو اس سے کوئی بدلہ نہ لے سکے، اس مضبوط جتھے کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک طرز کے اوپر اسلامی حکومت قائم کرنا جو خلافت راشدہ کی طرز کی ہو، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو بادشاہتیں ہیں، یہ جو آمریتیں ہیں، یہ شخصی حکومتیں ہیں کہ جس کے اندر اختیارات انسان کی اپنے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں، جائز اور ناجائز کے، اور جس کے اندر خزانوں کو وہ اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ کہ میرے بعد میرا بیٹا حکمران ہوگا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ خلافت راشدہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے اندر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ پہلے ایک شخص کو بیعت کر دیا جاتا تھا، اس کو حمایت دے دی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ اقتدار کے اندر آتا تھا۔ لیکن جس بات خلافت سے ملوکیت کی طرف چلی گئی تو معاملہ الٹ ہو کر کے رہ گیا۔ اس کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ ایک آدمی پہلے سے نامینیٹ کر دیا جاتا تھا کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا، پھر اس کے لیے جبراً حمایتیں حاصل کی جاتی تھیں، جبراً اس کے لیے بیعت حاصل کی جاتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان جو بنیادی نقطہ اختلاف وہ یہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پوری جدوجہد کا خلاصہ یہی نقطہ ہے کہ یزید یہ جو غلط طریقے سے مسلمانوں کا حکمران بن گیا ہے، کہ جس کی حکمرانی سے بات خلافت سے ملوکیت کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے، اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پوری امام حسین کی جدوجہد کا خلاصہ ہے کہ اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے، پھر مسلمان اپنی مرضی کے ساتھ، آزادانہ راہ کے ساتھ، جیسے خلفائے راشدین اربعہ کو مسلمانوں نے اپنی خوشی کے ساتھ صالح بندے کو اور صلاحیت رکھنے والے بندے کا انتخاب کرتے تھے، اس طریقے کے ساتھ لوگ اپنے حکمران کا خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ یزید کی یہ کوشش تھی کہ وہ حضرت امام حسین سے کسی طرح بیعت لے لے تاکہ اس کی حکومت کو ایک قانونی جواز مل جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ صاف ڈٹ گئے تھے اور اس عزم کا اظہار کر دیا تھا کہ میرے جیسا اس جیسے کہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ نہیں تھی کہ ایک یزید برا آدمی اقتدار کے اندر آ گیا تھا، جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک برا آدمی ایک غلط طریقے سے حکمرانی کے اوپر آ گیا تھا۔ یہ لکھ دینا کہ میرے بعد میرا بیٹا مسلمانوں کا حکمران ہوگا، یہ کیسر کا طریقہ ہے، یہ کسرا کا طریقہ ہے، اور یہ وہ نقطہ انحراف ہے جہاں سے بات خلافت سے بادشاہت کی طرف گئی، اور اس وقت سے لے کر یزید کی ولی عہدی سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کو اسلامی خلافت پھر نصیب نہیں ہو سکی ہے۔ خلافت سے بات
جو بادشاہت کی طرف گئی اس کا نقطہ آغاز یزید کی ولی عہدی تھی، تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اور ان کی پوری جدوجہد کا خلاصہ یہی تھا کہ یزید جو غلط طریقے سے مسلمانوں کو حکمران بن گیا ہے اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پھر مسلمان اپنی مرضی کے ساتھ جیسے خلفائے راشدین اربعہ کا انتخاب کیا آزادانہ رائے کے ساتھ، اس رائے کے ساتھ اس طرح لوگ اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حسینی کردار یہی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے دور کی یزیدیت کو تلاش کرے، اپنے دور کے یزیدوں کے اوپر غور کرے، جو بھی اس دور کی یزید ہیں جو ظالمانہ طریقے کے ساتھ، غیر اسلامی طریقے کے ساتھ، جبری طریقے کے ساتھ، دھاندلی کے طریقے کے ساتھ اقتدار کے اندر آنا چاہتے ہیں، یہ اپنی ووٹ کی پرچی کو ان کے خلاف استعمال کرے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دے کہ جن کا یہ نعرہ ہو کہ ہم اقتدار کے اندر آ کر کے خلفائے راشدین اربعہ کی طرز کی طرح ہم حکومت کریں گے۔ اور اس حکومت کی دو بنیادی صفات ہوتی ہیں خلافت راشدہ کی، کہ جو حکمران ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا نائب سمجھتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق وہ حکومت کرنے والا ہے، اپنے قوانین لوگوں کے اوپر نہیں جگاتا۔ اور دوسری بنیادی بات، قومی خزانے کو اپنے گھر کی لونڈی کی طرح استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ قومی خزانے کو وہ قوم کی امانت سمجھتا ہے اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والا ہے، اور حکمرانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت راشدہ کی طرز کی طرح نظام نصیب فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حکمران اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذوالقرنین، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، قل کہہ دیجیے ساتلو، ابھی میں بیان کرتا ہوں علیکم تمہاری پر، میں نے اس کا ذکر، کچھ ذکر، ان بے شک مکن، ہم نے اقتدار عطا کیا تھا لہو اس کو فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اس کو من کل شیء، ہر طرح کا، سبب، اسباب و وسائل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم